اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ناقۃ اللہ سے مراد اللہ کی اونٹنی ہے یا اللہ کا معاہدہ ہے۔ مزید گفتگو سے پہلے برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے متعلق مشہور ہے کہ قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو پانی نہیں پینے دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی پوری بستی کو زلزلے سے تباہ کر دیا تھا۔ یہ بات تو درست ہے کہ پوری بستی زلزلے سے تباہ ہو گئی تھی، لیکن اونٹنی والی بات غلط ہے، کیونکہ دین اسلام میں کسی اونٹنی یا کسی جانور کو پانی نہ پلانے پر قتل کر دینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، جیسا کہ سورۃ معاہدہ میں ہے۔ اور ہم نے لکھ دیا ان کے لیے کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بدلہ ہے۔ پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قانون کو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 میں مختلف الفاظ میں دہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود فرما رہے ہیں کہ جان کے بدلے جان، زخم کے بدلے زخم، اور آخر میں فرمایا جو اس طرح کا حکم نہ کرے وہ ظالم لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ خود اپنے قانون کو کیسے توڑ سکتے ہیں کہ اونٹنی کے بدلے ہزاروں لوگوں کی بستی کو تباہ کر دیں؟ ہرگز نہیں۔ اب ہم آپ کو اصل کہانی قرآن سے بتاتے ہیں۔ ناقہ کے معنی اونٹنی بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ناقہ کے معنی قرآن میں آیت یعنی حکم، قانون، اور فتنہ یعنی آزمائش کی ہیں۔ اس لیے ناقۃ اللہ کے معنی ہیں اللہ کا قانون، اللہ کا حکم، اللہ کا فتنہ یعنی اللہ کی آزمائش، اللہ کا معاہدہ۔ سورۃ ہود میں فرمایا، اور اے میری قوم یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے آیت یعنی حکم۔ سورۃ قمر میں فرمایا، بے شک ہم ناقہ بھیجنے والے ہیں ان کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کو، تو اے صالح تو راہ دیکھ اور صبر کر۔ ہمیں ان سب آیتوں سے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ ناقۃ اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم، آزمائش، معاہدہ ہے۔ وہ معاہدہ یا وہ آزمائش یا وہ حکم کیا تھا، اس کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر پوری بستی کو تباہ کیا تھا، اس کا ایک پس منظر ہے جو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ ایک ملک میں بے شمار قومیں آباد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بے شمار قوموں میں سے ایک قوم کو خلافت یعنی بادشاہ دیتے ہیں تاکہ وہ ملک میں تمام قوموں کے لوگوں کے ساتھ معاشی اور ہر قسم کا انصاف و امن قائم کرے اور فساد کو روک دے۔ بالکل اسی طرح قوم سمود کو بھی ایک وسیع سلطنت کی خلافت یعنی بادشاہت حاصل ہوئی تھی، تو انہوں نے صرف اپنی قوم کے لیے محلات، زمینیں، ہر قسم کی نعمتیں رکھ لیں، جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے۔ اور یاد کرو تم کو عاد کے بعد خلیفہ یعنی بادشاہ کیا اور ملک میں جگہ دی کہ زمین میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں میں بڑے بڑے مکانات تراشتے ہو، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ قوم سمود نے صرف اپنے لیے محلات اور اچھی زمینیں اور ساری نعمتیں سمیٹ لیں اور فسادی بن گئے، اور ملک کی دوسری قوموں میں غربت افلاس پھیل گئی۔ ان سب کو قوم سمود نے کمزور اور دبا لیا، اور دو طبقے، ایک دبے ہوئے غریب لوگ اور تکبر والے عمرہ بن گئے تھے، جیسا کہ اللہ نے اس کو سورۃ ہود میں واضح کیا ہے۔ فرمایا، اس کی قوم کے تکبر والے سردار کمزوروں سے بولے،
کیا تم جانتے ہو صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ کمزور بولے وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ عزیزان من، اس وقت کے زمانے میں ساری خوشحالی زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار ہوتی تھی، اب بھی یہی ہے، اور اس ساری زمینوں کی خوشحالی اور نعمتوں کا ذریعہ پانی ہوتا تھا۔ قوم سمود بھی جگیرداروں، بڑے بڑے زمینداروں پر مشتمل تھی، جیسے اب جگیرداروں کے پاس 100 500 مربع زمین ہوتی ہے، اور ملک کی اکثریت چھوٹے چھوٹے کاشتکار جیسے 3 5 10 20 ایکڑ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ قوم سمود کے چند سو بڑے جگیردار سارے پانی کو اپنے لیے، اپنی زمینوں کے لیے استعمال کر لیتے تھے، اور لاکھوں چھوٹے کاشتکار پانی سے محروم ہو جاتے تھے۔ جیسے اب بھی بڑے بڑے جگیردار پہلے اپنے لیے پانی رکھتے ہیں اور بعد میں لاکھوں چھوٹے کاشتکاروں کو ملے چاہے نہ ملے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو بار بار نصیحت کرتے تھے کہ دوسری قوموں کے لاکھوں کاشتکاروں کو بھی انصاف کے ساتھ پانی دو تاکہ وہ بھی کاشت کریں اور روزی کریں۔ سورۃ قمر میں فرمایا، ہم ناکہ یعنی معاہدہ بھیجنے والے ہیں ان کی آزمائش کو، تو اے صالح راہ دیکھ اور صبر کر اور انہیں خبر دے کہ ان سب کے درمیان پانی کی تقسیم ہے، سب اپنی پانی لینے کی باری پر حاضر ہوں۔ سورۃ شمس میں فرمایا، تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ اللہ کا ناکہ یعنی حکم ہے، اس میں پانی لینے کی باریاں ہیں۔ ظاہر ہے جب لاکھوں کاشتکار اپنی زمینوں کو پانی دیں گے تو اللہ کا رزق زیادہ پیدا ہوگا اور تمام مخلوق خوشحال ہوگی اور رزق وسیع حاصل ہوگا، جیسا کہ سورۃ ہود میں ہے کہ اے میری قوم، یہ اللہ کا ناکہ یعنی معاہدہ ہے تمہارے لیے حکم، تو پھر اسے پھیلنے پھولنے دو یعنی عمل کرو تاکہ اللہ کی زمین میں وسیع رزق حاصل ہو، اور برائی کی خاطر اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرو کہ تم کو نزدیک یعنی جلد عذاب پہنچے گا۔ ظاہر ہے قوم سمود نے اللہ کا حکم تسلیم نہ کیا اور لاکھوں چھوٹے کاشتکاروں کو پانی نہیں دیا، اور لاکھوں چھوٹے چھوٹے کاشتکاروں کی فصلیں سوکھ گئیں۔ فصلیں نہ ہونے سے کتنے لوگ بھوک سے و غربت سے متاثر ہوئے ہوں گے، مرے ہوں گے۔ جیسے اب بھی تھر کے علاقوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہزاروں جانور مر جاتے ہیں، لوگ بھوک سے مرتے ہیں۔ قوم سمود کے ملک میں فصلیں سوکھنے سے، لاکھوں لوگوں کے متاثر ہونے کی وجہ سے، مرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے چند سو جگیرداروں کی بستی یا علاقے کو زلزلے سے تباہ و برباد کر دیا، جیسا کہ سورۃ شمس میں فرمایا۔ تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کا ناکہ یعنی حکم ہے، اس میں پانی لینے کی باریاں ہیں، تو پھر اسے یعنی حکم کو جھٹلایا، تو پھر فصلیں خشک ہو کر پھل نہ لا سکیں، تو پھر ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر بستی برابر کر دی، اور اسے پیچھا کرنے کا خوف نہیں ہے۔ عزیزان من، ان چند سو سرداروں جگیرداروں کا سربراہ ایک شخص غدار تھا۔ سب جگیردار اس ایک شخص کی آواز پر ہم خیال تھے، جیسا کہ سورۃ قمر میں فرمایا، اور انہیں خبر دے ان سب کے درمیان پانی کی تقسیم ہے، سب اپنی پانی لینے کی باری پر حاضر ہوں، تو وہ سب ایک صاحب کی آواز پر ایک آواز یعنی ہم خیال ہو گئے، تو پھر بغیر حق کے لے لیا، تو پھر فصلیں سوکھ گئیں۔ اب ظاہر ہے جب لاکھوں چھوٹے کاشتکار فصلیں سوکھ جانے کی وجہ سے متاثر ہوئے، بہت سارے لوگ مرے ہوں گے۔ اس جرم اور فساد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے چند سو جگیرداروں اور امیر سرداروں کی بستی کو تباہ و برباد کر دیا تھا، نہ کہ ایک اونٹنی کو پانی نہ پلانے کی وجہ سے پوری بستی کو ہلاک کیا تھا۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی تحقیق اور ترجمے اور تفسیر کے لیے عرب کی مشہور ترین لغاتوں سے مدد حاصل کی جاتی ہے۔ اب براہ مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں
اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری قرآن سے ریسرچ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔